بارہا کہا تیری ماں نہیں مانتی لیکن آج آنکھوں میں آنسو کیوں؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان کا بیٹا ہوں، مجھے جو مرضی کہیں، لیکن آپ کی شان میں کیوں کلمات کہتی ہیں؟ میں برداشت نہیں کر سکا، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب علیہ السلام خاموش ہیں تو ابو ہریرہ رو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تمنا لے کر حاصل ہوا، ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے۔ ابو ہریرہ کہو کیا کہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی کہا ہے، بارہا کہا ہے، میری ماں میری سنتی ہی نہیں ہے، بس یہ آرزو لے کر آیا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کہہ دیجیے، یہ تمنا لے کر آیا ہوں کہ ایک مرتبہ فقط آپ کہہ دیجیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ کی اس درخواست پر آقا علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر دے۔ بس ایک جملہ نکلنا تھا، ابو ہریرہ ٹھہرے نہیں، بیٹھے نہیں، آمین کہنے کا انتظار نہیں کیا، ابو ہریرہ اٹھ کھڑے ہوئے، کاشان اقدس سے باہر نکلے، ابو ہریرہ نے دوڑنا شروع کر دیا، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بچہ دوڑ رہا ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی، بچے بھاگا ہی کرتے ہیں، بڑی عمر کا آدمی، سیانی عمر کا آدمی وہ بھاگ رہا ہو تو عجیب بات ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ دوڑ رہے تھے، صحابہ نے روک کے پوچھا، ابو ہریرہ خیریت تو ہے؟ پہلے تو اس طرح بھاگتے نظر کبھی نہیں آئے، آج دوڑ رہے ہو، کیا بات ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے آج مجھے نہ روکو، ابو ہریرہ بات تو بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ابو ہریرہ خوش ہو کے کہتے ہیں آج میری ماں ایمان لانے والی ہے۔ ابو ہریرہ تو نے تو پہلے بھی کہا ہے، بار بار کہا ہے، تیری ماں تو سنتی ہی نہیں۔ مسکرا کے کہا پہلے میں کہا کرتا تھا، آج میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے، آج میرے نبی نے کہہ دیا ہے۔ اور دوسرا جملہ محبت والا، جب صحابہ نے روکا نا، ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا چھوڑ دو، آج نہ روکو۔ ابو ہریرہ کس لیے؟ فرمایا آج ہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے ابو ہریرہ پہنچتا ہے یا مصطفیٰ کی دعا گھر پہلے پہنچ جاتی۔ ابو ہریرہ گھر پہنچے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، ماں نے آواز دی بیٹا ٹھہر جانا۔ ابو ہریرہ رک گئے، بیٹا ذرا رک جاؤ۔ کہنے لگے میں سمجھ گیا، آج میری ماں کی اپنی آواز نہیں، اس میں محمد کا لہجہ میری ماں کی زبان میں بول رہا ہے۔ اتنی پیاری مٹھاس تھی، میں انتظار کرتا رہا، ماں غسل کر کے آئی، کپڑے تبدیل کیے، آج ابو ہریرہ خاموش ہے، جو کہنا تھا مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ ماں باہر نکلتی ہے، ابو ہریرہ کو دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ گواہ ہو جاؤ، آج تیری ماں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی ہے۔ ماں سے محبت، اور کیسی محبت! آج اس ایوان میں آنے والوں یاد رکھنا، روزانہ والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین دنیا سے چلے جائیں تب بھی، والدین کے لیے دعا کرتے رہنا۔ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، روزانہ زندہ ہوں تب بھی دعا کرتا ہے، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے مالا مال فرما دیتا ہے، دنیا کے اندر اس کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ تاجدار صداقت، رازدان نبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نشاندہی کرے اس آدمی کی جو بندہ دنیا کے اندر اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اللہ دنیا میں ہی اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آخرت کا صلہ ایک طرف ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی روزانہ دعا، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں سے محبت، پھر ہاتھوں کو اٹھا دیا، ابو ہریرہ کی دعا، اور یہ دعا یاد رکھیے، عرض کیا اللہم اغفر لی ابی ہریرہ ولی امی، اے اللہ ابو ہریرہ کو بھی معاف کر دینا، میری والدہ کو بھی معاف کر دینا، ولی من استغفر لہما، اور اے اللہ اس کی بھی بخشش فرمانا جو قیامت تک میرے لیے اور میری والدہ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ ابو ہریرہ کو بخشتے، ان کی والدہ کو بخشتے، اور جو بھی ان کے لیے دعا مانگے اس کی بھی بخشش کرنا۔ بزرگ تابعی ہیں امام محمد بن سیرین، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے، ان کی والدہ کے لیے دعا مانگتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ سے بڑی ہمدردی ہے، ان کی ماں سے بڑا پیار ہے، فرمانے لگے وہ جو ہے سو ہے، میں ان کے لیے دعا کر کے اپنی بخشش کو پکا کر رہا ہوں، کیونکہ ابو ہریرہ کی دعا ہے یا اللہ جو ان کے لیے یعنی میرے لیے اور میری ماں کے لیے
بخشش کی دعا کرتا رہے، یا اللہ تو اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دینا۔ والدین زندہ ہوں تب بھی دعا، دنیا سے چلے جائیں تب بھی دعا، روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ نے قرن کی طرف منہ کیا، قمیص کے بٹنوں کو کھول دیا، قمیص کے بٹن کھول لے، قرن کی طرف منہ کیا، یمن کی طرف محبوب علیہ السلام نے سونگنا شروع کر دیا، جیسے خوشبو سونگی جاتی ہے، پھول سونگا جاتا ہے، انسان کوئی چیز محسوس کر رہا ہے، سونگ رہا ہے، خوشبو سونگ رہا ہے، گلاب سونگ رہا ہے، پھول سونگ رہا ہے، کیا سونگ رہا ہے؟ بٹن کھلے ہیں، محبوب علیہ السلام کا چہرہ اطہر یمن قرن کی طرف ہے، محبوب علیہ السلام سونگ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ماں باپ قربان، کیا سونگ رہے ہیں؟ فرمایا یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، وہاں میرا ایک چاہنے والا رہتا ہے، ویسے قرنی رہتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت ہے؟ بلال تو حبش سے چل کے آ گیا، سلمان تو فارس سے چل کے آ گیا، سہیب تو روم سے آ گیا، یمن کوئی دور تو نہیں ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتا؟ فرمایا ایک بڑھیا اس کی ماں ہے جس کی خدمت میں وہ لگا رہتا ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ہے جو ویس بن عامر کے پاس جائے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میں حاضر، فرمایا جاؤ ویس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ ویس بن عامر جو صحابی بھی نہیں، تابعی، صحابہ کی زیارت کرنے والے، ماں کی خدمت نے رو کے رکھا، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر تو ہوئے، دیدار نہیں ہو سکا، ماں کی خدمت میں لگے ہیں، تابعی کو حکم دیا جا رہا ہے، صحابہ جا کے کہو ویس بن عامر سے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ محبوب علیہ السلام امام الانبیاء، ان کی ہر دعا قبول ہی قبول ہے، پھر ویسے دعا منگوائی جا رہی ہے، ویسے کہلوایا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ محبوب علیہ السلام نے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا، یہ سبق بتانا تھا، یاد رکھنا جو ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے، وہ ماں کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، جا کے کہنا وہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما پہنچے، اویس سے ملاقات ہوئی، کہا محبوب علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، اویس قرنی تڑپ گئے، کہا بتاؤ میرے محبوب کے ہونٹوں پر میرا نام کیسے آیا تھا؟ تڑپ گئے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، چلے کیوں نہیں آتے، دیدار کیوں نہیں کر لیتے، ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ حضرت ویسے قرنی عشق تھا نا، بات کو پلٹ دیا، کہنے لگے میں تو نہیں آیا، میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے تو دیکھا ہے، دیکھا ہے، سوال دیکھا ہے، کتنی مرتبہ بھی صبح شام دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، کئی بار دیکھا ہے، یہ پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے۔ حضرت اویس پوچھتے ہیں میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، ایک بات بتانا، پوچھو کیا پوچھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ محبوب علیہ السلام کے یہ ابرو ملے ہوئے ہیں یا جدا؟ میں نے تو نہیں دیکھا، تم نے دیکھا ہے، صبح شام دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کے محبوب علیہ السلام کے یہ ابرو آپس میں ملے تھے یا جدا تھے؟ بتاؤ، عجیب سوال کر دیا، عجیب بات کر دی۔ یہ تو نہیں کہتے کہ انہیں پتا نہیں تھا، آخر مولا کائنات ہے، باب مدینہ علم ہے، حکمتیں تھی ہزارہ، نہیں بتایا۔ کہا اویس تو ہی بتا دے کہ مصطفیٰ کے ابرو ملے ہیں یا جدا ہیں؟ عجیب سوال ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ بتا نہیں رہے، جس نے نہیں دیکھا اسے پوچھا جا رہا۔
ویس نے تو نہیں دیکھا نا، ان سے سوال ہے، ان سے پوچھا جا رہا، تو بتا ویس دیکھا نہیں ہے، زیارت نہیں کی، بتا کہ مصطفیٰ کے ابرو ملے تھے یا جدا تھے؟ حضرت ویس قرنی نے یہ نہیں کہا، کہتے تو بجا تھا کہ میں نے تو نہیں دیکھا، مجھ سے تو سوال نہیں بنتا، میں تو حاضر نہیں ہوا، بجا تھا، لیکن یہ نہیں کہا۔ جب حضرت علی اور حضرت عمر پوچھتے ہیں ویس تو بتا کہ مصطفیٰ کے ابرو ملے تھے یا جدا تھے؟ کہنے لگے پھر سنو، کوئی دور سے دیکھتا تو مصطفیٰ کے ابرو ملے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی قریب آ کے دیکھتا تو جدا نظر آتے تھے۔ کوئی دور سے دیکھتا تو ابروئے مصطفیٰ ملے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی قریب آ کے دیکھتا تو جدا نظر آتے تھے۔ یہ اس قدر باریکی کس لیے تھی؟ ایمان والوں ایک پیغام تھا، بتانا تھا دنیا والوں کو۔ ویسے قرنی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس قدر باریکی بیان کر رہے ہیں، اس قدر مصطفیٰ کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ بتایا ہے ویس نے اور بتایا ہے شریعت نے، جو بندہ ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے وہ کہیں بھی ہوتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے۔ ویس پہنچے تو نہیں ہیں لیکن قرب مصطفیٰ ہے، ویس حاضر تو نہیں ہوئے لیکن دیکھ رہے ہیں جو ماں کی خدمت کرتا ہے وہ چوکھٹے مصطفیٰ سے دور نہیں ہوتا، اسے قرب مصطفیٰ ملا کرتا ہے۔ تو یہ مقام ہے شریعت کے اندر والدین کا، ماں کا درجہ ہے، باپ کا درجہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں انہیں لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین یا کوئی ایک دنیا سے رخصت ہوئے کریم اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ وما علیہ الا البلاغ، کہ والدین حاجی